اور یہ بھی بتا ہی دیتا ہوں کھڑے کھڑے جانور کی قربانی پوچھا تو نہیں ہے. بعض دفعہ بیل بچھڑے بہت ہی, وہ میں نے بتایا تھا نا بچے ہمارے کہہ رہے تھے کوئی معصوم سی گائے لے کر آئیں, تو میں حیران یہ معصوم گناہوں سے پاک کون سی گائے ہوتی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے وہ لڑائی جھگڑے والی نہ ہو, تو ایسی جانور. تو بعض جانور بڑے ہی کھڑوس قسم کے ہوتے ہیں, وہ قابو میں نہیں آتے, ان کو گرانے کی کوشش میں 10-15 آدمی گر چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے ایک بیل لے کر آئے, بہت ہی خطرناک بیل تھا وہ کہہ رہے ہیں اتنی مصیبت سے اس کو اتارا ہم نے, اور 1 ہفتہ پہلے لے آئے. اب کہہ رہے ہیں جب ہم نے اس کو کھمبے سے باندھا ہے تو وہ اتنا غصے میں, ہم نے کہا چلو ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا, کل مانوس ہو جائے گا, لیکن وہ ماحول سے مانوس نہیں ہو کے دے رہا, وہ بس ایسی کر کے نا یوں کھڑا ہوا, کسی کو قریب نہیں آنے دے. وہ بعض لوگوں کو فنٹر گیری کا شوق ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں جب ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو ہم ایک قصائی کو لائے, ہم نے پہلے بتا دیا بھائی 1 ہفتے سے ہم میں کوئی اس کے قریب نہیں گیا ہے, اور اس کی طبیعت کو قرار آنے کا نام نہیں لے رہا ہے, سوچ لو. اس نے کہا بھائی ہم نے بڑے, وہ فنٹر گیری دکھا رہے تھے, وہ قصائی نے کہا بھائی ہم نے بہت بڑے بڑے دیکھے ہیں جانور, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ قصائی کو تو ڈر ہی نہیں, وہ قریب آ گیا اس کے. کہہ رہے میں تھوڑا سا کہیں پانی پیا ہوگا, میں کہیں جھکا ہوں گا کسی کام سے, تو میں نے دیکھا تو قصائی وہاں ہے نہیں, تو میں نے کہا کسی کام سے گیا ہوا ہوگا, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا 2 منٹ میں. پتہ چلا وہ ادھر پڑا ہوا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس نے پتہ نہیں اچھل کے ایسی کک ماری ہے کہ قصائی کو بھی نہیں پتا کہ اس سے کا کون سا پارٹ اس سے متاثر ہوا ہے. کافی دیر بعد اس کو پتہ چلا کہ لگی کہاں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں نا, امین اختر نے وہ گالیوں کا بتایا تھا نا کہ وہ ایسی ایسی جگہوں کو گالیاں دی کہ پولیس والوں کو حیران تھے, یار یہ والے پارٹس تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھے جہاں ماموں گالیاں دے رہے ہیں جس کو. خیر, تو ایسا جانور ہو, بیل ہو, بچھڑا ہو, جو بالکل قابو میں نہ آ رہا ہو, اس کو لٹانے کے لیے بندے کے لیٹنے کا خطرہ ہو کہ پہلے 2 بندے گریں گے پھر یہ گرے گا, تو ایسے جانور کو کھڑے کھڑے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایسا چھرا لے جو 2 دھاری ہو, جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں, تو 2 دھاری چھورے سے اس کی گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ اس گردن پہ یہاں کیا کریں, اس کو وہ کٹ لگا دیں اور ایسے کر دیں. اصل مسئلہ ٹانگوں کا ہوتا ہے نا, وہاں جائیں گے تو غائب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سر تو بندھا ہوا ہوتا ہے اس کا. تو یہ بھی جائز ہے, ایسی مجبوری ہے تو اس کو کر دیں. اگر وہ گرنے سے پہلے, یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسے کھول دیتے ہیں تو اتنا خون نہیں نکلا ہوتا, وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ تو اس کا پتہ نہیں ہوتا, تو اس کو وہی کر دیں. جب وہ بالکل نڈھال ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے, گر جائے پھر ذبح کر دیں اس کو. اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کا انا للہ ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے, کیونکہ اس سے زیادہ آپ کے بس میں نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ کم از کم گولی مارنے سے بہتر ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پہ گولی مار کے گراتے ہیں, اس کو گولی مار کے گرا کے پھر ذبح کرتے ہیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے جو میں نے بتایا, 2 دھاری تلوار سے نا کھڑے کھڑے اس کو. اب مجبوری میں قبلہ رخ نہیں ہے نا, وہ قبلے میں ہونے اتنا نیک ہوتا آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں قبلہ رخ تو ہے نہیں, وہ بیل اتنا نیک ہوتا کہ آپ کو قبلہ رخ ہونے کی خود ہو جاتا قبلہ رخ, تو پھر ضرورت کیا تھی ان تکلفات کی. تو پہلے جان بچائیں, اپنی ہڈیاں بچائیں. قبلہ رخ کرنا سنت عمل ہے, کوئی فرض نہیں ہے. تو آرام سے قبلہ رخ ہو جائے گا, اتنا نیک ہوتا, تو پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے. سمجھتے ہو؟